قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ مختصر حمد و صلات کے بعد سورۃ الذاریات سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں مختصر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین اکرام بھائیو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج شعبان کی 2 تاریخ ہے اور یہ آپ کے مشاہدے میں ہے کہ مہینے شروع ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم بھی ہو جاتے ہیں، اور اسی پر آپ پوری زندگی کی آس کیجیے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے اپنے اہداف ہوتے ہیں، دنیا کی ترقیاں وغیرہ وغیرہ، لیکن جو اصل ہدف ہے اور ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ آخرت ہے، قبر ہے۔ اور دنیا کی یہ زندگی تو یہ انتہائی مختصر زندگی ہے، اور یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے۔ آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا جو مقصد ہے، مین مقصد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اللہ کی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب اگر اصل جو مقصد ہے اس میں سستی آ جائے، کوتاہی آ جائے، غفلت آ جائے، تو ہم دنیا کے لحاظ سے جتنی بھی ترقیاں کر لیں، یہ ترقیاں ہمارے کام آنے والی نہیں ہے۔ کسی نے یہ کہا ہے کہ ڈوبنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر نہ کر سکا۔ یعنی دنیا میں ہم نے اتنی ترقی کر لی کہ ہم نے سورج کی شعاعیں بھی گرفتار کر لی، اس سے ہم نے رات کو روشن کر دیا، سولر سسٹم آپ کے سامنے ہے، لیکن جو رات ہمارے دل کے اندر ہے وہ کبھی ہم نے سحر نہیں کیا، یعنی وہ تاریکی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ ہم نے دنیا میں ترقیاں حاصل کر لی، لیکن جو تاریکی، جو سیاہی دل پر ہے، ہم نے اس کے ازالے کا کوئی جو ہے بندوبست نہیں کیا۔ اور اس کے ازالے کا بندوبست ہے کہ انسان آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے، کہ ہماری طرف جو چیز آنے والی ہے وہ دنیا کے عیش و عشرت نہیں ہے، وہ آخرت ہے، کہ ہم آخرت کے لیے کچھ کر سکیں اور پھر ہم ان ایام کو ضائع نہ کریں۔ کہ جیسے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ مہینے شروع ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتے ہیں۔ رجب کا مہینہ ختم ہوا، اب شعبان کا مہینہ شروع ہوا، تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ ختم ہو جائے گا، پھر رمضان کا مہینہ آئے گا۔ اس پر پوری زندگی کی آس کیجیے۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور اسی مقصد کو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی پہ بندگی شرمندگی۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی تو عبادت کے لیے ہے، اگر عبادت کے ساتھ یہ زندگی گزاریں گے تو کامیابی ہے، لیکن اگر اپنی منمانی کریں گے اور جس طرح دل کی مرضی ہے اس کے مطابق چلیں گے، تو پھر جو اس کا اینڈ ہوگا، جو انجام ہوگا، جو آخر الزمان ہوگا، آخری وقت ہوگا، تو اس میں پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ پھر انسان جو ہے وہ مایوس ہوگا کہ میں نے اس زندگی کو کیا کر دیا ہے، ضائع کر دیا۔
تو ہمیں ان اوقات کو پہچاننا چاہیے۔ شعبان کے حوالے سے شعبان کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ شعبان کے نفلی روزے یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ جس طرح ہم فرض نماز سے پہلے نوافل پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، تو رمضان کے جو روزے ہیں وہ فرض ہیں، اس سے پہلے جو شعبان کے روزے ہیں وہ نفلی روزے ہیں۔ اور اس مہینے میں نبی علیہ السلام نے کثرت سے روزے رکھے، اور اسی بات کو صحابہ اکرام نے نوٹ کیا، تو صحابہ اکرام نے سوال بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مہینوں کے دیگر مہینوں کے بنسبت شعبان میں آپ کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، اور اس کی عبادت سے لوگ غافل رہتے ہیں اور اس میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ میرے جب اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں بحالت روزہ ہوں۔ تو اس مہینے کے نفلی روزے ثابت ہے، تو جو چیز ثابت ہے ہمیں وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو چیز ثابت ہوتی ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم بدعات سے بچ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر جو ہے اس کے صحیح نتائج نہیں نکلتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو بات ثابت ہے اس پر عمل نہیں کرتے تو بدعات اور خرافات کی طرف جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بدعات سے بچائے، اور ہماری جو یہ عارضی اور فانی زندگی ہے اس زندگی میں اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کے مطابق زندگی کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہماری موت کا وقت آ جائے تو ہم بحالت ایمان اس فانی اور عارضی دنیا سے رخصت ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔